جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے تنہائیوں کا تقوی ملے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، دن میں بار بار چند بار پڑھ لے، پٹھوں اور اعصاب کا کھینچاؤ، کتنے بے شمار لوگ مجھے ملے جب سے میں نے یہ بتانا شروع کیا۔ رکوع سے اٹھے نا آپ، جب اٹھیں سیدھے کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھیں فرمایا جو بندہ یہ بول پڑھتا ہے 13 فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اس کی نیکیاں لکھو، اور فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، اس کی نیکیاں نہیں لکھ سکتے، اور کہے کہ یا اللہ یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس بندے کی بخشش کر دے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ جائیں گے جنہوں نے حج نہیں کیا اور حاجیوں سے اگلی صف میں کھڑے ہوں گے، یا اللہ وہ کون ہے؟ اگر کبھی کوئی گلا خراب ہو جائے اور ٹانسس ہو جائے، خوب لگا کے رات کو پٹی باندھ کے سو جائے، ٹانسس، گلے اور اس کے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، آزما کے دیکھیے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے تنہائیوں کا تقوی ملے اور میری نظریں، میرے کان، ناک، میرے جذبے، وہ کیا کرے؟ ایک بار سورۃ الحاقم التکاثر پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، دن میں بار بار چند بار پڑھ لے، ایک بار صرف سورۃ الحاقم التکاثر۔ میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی۔ جو کہتے ہیں اللہ میرا من میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ میں تو تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں پر میرا نفس شیطان مجھے تیرے قریب نہیں آنے دیتا، اور دوسرے لفظوں میں اے اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ وہ سورۃ الحاقم التکاثر سے دوستی کر لے، بہت کمال عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں، اور وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو تلاش کر رہا ہے۔ یاد رکھیں محبت تلاش کا نام ہے، دنیا کی محبت بھی تلاش کا نام ہے۔ مغل بادشاہ جو ہے وہ انگوری باغ میں، یہاں لاہور کے انگوری باغ میں جا رہا تھا تو اس نے بڑے خوبصورت ہاتھ میں ایسے کبوتر پکڑے ہوئے تھے، بہت قیمتی بہت قیمتی۔ تو جاتے جاتے اس نے ایک دل ربا کو یہ کبوتر ایسے دے دیے۔ اس نے کہا ذرا کبوتر تھامے، مجھے ابا حضور کی طرف سے بلاوا ہے۔ شہزادہ تھا، ولی عہد تھا، واپس آیا نا تو دیکھا تو ایک کبوتر نہیں ہے اور دوسرا کبوتر ہاتھ میں ہے، تو پوچھا وہ پہلا کبوتر کہاں گیا؟ اس نے اڑا کے کہا یوں اڑ گیا۔ بس وہی اداب آ گئی اور ایک تاریخ تاج محل کی لکھی گئی۔ اللہ پاک جل شانہ کو نا اپنی محبتیں اور ادائیں دکھائیں اور تلاش دکھائیں، وہ تلاش کو بڑا پسند کرتا ہے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تلاش کریں، تلاش، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ تلاش، اللہ کو تلاش پسند ہے۔ نہ مل سکا تو بتا کیا ہوگا پھر؟ میں قیامت کے دن ایسے لوگ جائیں گے جنہوں نے حج نہیں کیا اور حاجیوں سے اگلی صف میں کھڑے ہوں گے، یا اللہ وہ کون ہے؟ اور میں ساری عمر حج کی طلب بھی کرتے رہے، اس کی کوشش بھی کرتے رہے، پیسہ جوڑتے رہے، طلب بھی کرتے رہے، کوشش بھی کرتے رہے، نہ کر سکے۔ میرا رب تلاش کو دیکھتا ہے، سچی طلب کو دیکھتا ہے، کہتے آ حاجیوں میں شامل۔ اللہ کو سچی طلب اور تلاش بڑی پسند ہے۔ گر پڑنا، پھر الجھ کے پھر اٹھ پڑنا، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کو عام آدمی نہیں پہچان سکتا، وہ ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ حدیث میں آتا ہے جو سورۃ ملک تبارک الذی سوتے وقت پڑھتا ہے، قیامت کے دن جب اس کی طرف عذاب پڑھے گا اس کی خطاؤں گناہوں کی وجہ سے، تو سورۃ ملک آڑے آ جائے گی، کہے گی نہیں یہ عذاب نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے کہ سورۃ ملک جھگڑالو ہے، یہ جھگڑا کرے گی اور کہے گی یا اللہ یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس بندے کی بخشش کر دے۔ اللہ اکبر۔
جوڑوں کا پرانا درد، کمر، ڈسک، موہروں کے مسائل، گردن کے مسائل جن کو کالر لگا ہوا ہو، اور پٹھوں اور اعصاب کا کھینچاؤ. کتنے بے شمار لوگ مجھے ملے جب سے میں نے یہ بتانا شروع کیا. رکوع سے اٹھے نا آپ، جب اٹھیں سیدھے کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں. اس کے بعد پڑھیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس ایک دفعہ پڑھ لیں. جوڑوں کا پرانا درد، کمر کا درد، پٹھوں کا کھینچاؤ، گردن کے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں، ایسے حل ہوتے ہیں. بلکہ جب سے میں نے بتانا شروع کیا، اس کے علاوہ بھی بے شمار بیماریوں کے مارے ہوئے لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں فلاں بیماریاں ختم ہو گئیں، فلاں فلاں روگ ختم ہو گئے، اور فلاں فلاں جسمانی مسائل حل ہو گئے ہمارے. نماز تو ویسے پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہوئے یہ بول بھی شامل کر لیں. اب آپ دیکھیے، اب ایسا کریں، آپ میری اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ موبائل پہ دیکھیں کہ میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں اس میں. آپ حیران ہوں گے، یہ منٹوں کا عمل نہیں، صرف سیکنڈ کا عمل ہے. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، چند سیکنڈ کا کام ہے. اور چند سیکنڈ میں رب راضی. وہ کیسے راضی؟ فرمایا جو بندہ یہ بول پڑھتا ہے 13 فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اس کی نیکیاں لکھو، اور فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، اس کی نیکیاں نہیں لکھ سکتے. تو یہ بھی ساتھ شامل کر لیں. اس چھوٹے سے بول کو، جس کے دنیا کے بھی فائدے، جس کے آخرت کے فائدے، جس کی دنیا کے بھی برکت، جس کی آخرت کی برکت. اللہ تو بڑا کریم ہے. بندے کے بولوں پہ اللہ پاک دنیا بھی دے دیتا ہے، آخرت بھی، رضا بھی، صحت بھی، شفا بھی، عطا بھی، وہ کریم دے دیتا ہے. تو انشاءاللہ ان بولوں پہ اپنی توجہ بڑھائیں، ان بولوں پہ اپنا دھیان بڑھائیں، اور ضرور بڑھائیں گے. ایک چوٹکا بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں. میری چاہت ہے کہ جسمانی صحت بھی ہو، روحانی صحت بھی ہو، جسمانی فٹنس بھی ہو، روحانی فٹنس بھی ہو. اگر کبھی کوئی گلا خراب ہو جائے اور ٹانسس ہو جائیں، اور ٹانسس کے بارے میں ہے کہ بس آپریشن کے علاوہ اس کا چارہ نہیں، یا پھر بار بار آپریشن ہو رہا، یہ بھی ہے، اور گلا کی دوائیں کھا کھا کے تھک گئے، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کریں، ایسے خوب بغیر تیل کے گرم کریں. اسے گرم کرنے کے بعد زیتون کا تیل اس پہ لگا کر، یا سرجیکل ٹیپ کے اوپر کلونجی کو چپکا کر اس کے اوپر لگا کے رات کو سو جائیں. یا زیتون کا تیل یا کلونجی کا تیل خوب لگا کے رات کو پٹی باندھ کے سو جائیں. صبح گرم پانی سے دھوئیں. میں نے تجربے کیے ہیں. ٹانسس، گلے اور اس کے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، آزما کے دیکھیے، بہت فائدہ ہو.